بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی دوسری سے انتخاب از گلستہ کے تحت جو حکایات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 14ویں حکایت پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 14۔ یکے از پسران ہارون رشید، پیش پدر آمد خشم آلودہ و گفت۔ یکے یعنی ایک، از پسران ہارون رشید، ہارون رشید کے لڑکوں میں سے کوئی ایک۔ یکے نکرہ ہے، کوئی ایک۔ پسر کی جمع ہے پسران۔ جاندار کی جمع بنانے کے لیے واحد کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں، تو پسر کے آخر میں الف نون لگا تو پسران ہو گیا۔ ہارون رشید بادشاہ کا نام ہے، مشہور بادشاہ ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ پیش کا معنی سامنے ہوتا ہے، پدر یعنی باپ، پیش پدر باپ کے سامنے، آمد آیا۔ خشم شین کے ساتھ، ایک صاد کے ساتھ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دشمن، اور شین کے ساتھ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غصہ۔ خشم آلودہ، غصے سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے۔ وگفت اور کہا۔ اب یہاں تک ترجمہ دیکھیے۔ یکے از پسران ہارون رشید، پیش پدر آمد خشم آلودہ و گفت۔ ہارون رشید کے لڑکوں میں سے کوئی ایک یا ایک غصے سے بھرا ہوا باپ کے سامنے آیا اور کہا۔ ہارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک غصے سے بھرا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہا، فلاں سرہنگ زادہ مرا دشنام مادر بداد۔ فلاں یعنی فلاں، سرہنگ زادہ، سرہنگ کا معنی سردار، سپاہی، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فلاں اور زادہ جو ہے بیٹے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سرہنگ زادہ یعنی سپاہی کا بیٹا یا سردار کا بیٹا۔ فلاں سرہنگ زادہ یعنی فلاں سپاہی کا بیٹا، فلاں سردار کا بیٹا، فلاں سردار کے بیٹے نے مرا مجھ کو، دشنام مادر، دشنام کا معنی ہوتا ہے گالی، مادر یعنی ماں کی، دشنام مادر ماں کی گالی، بداد دی ہے۔ فلاں سرہنگ زادہ مرا دشنام مادر بداد، فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی۔ ہارون رشید اراکین دولت را گفت، ہارون رشید نے حکومت کے وزراء سے کہا، ٹھیک ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کا نام، اراکین دولت حکومت کے اراکین سے، حکومت کے وزراء سے، یہاں را کا معنی کونے کریں گے، سے کریں گے، حکومت کے وزراء سے گفت کہا۔ جزائے چنی کس چے باشد، جزا یعنی بدلہ، چنی کس اس طرح کے شخص کا، چنی معنی ایسا اور کس معنی شخص، چے باشد کیا ہوگا، ایسے شخص کا، ایسے انسان کا بدلہ، ایسے انسان کی سزا کیا ہوگی، ایسے انسان کا بدلہ کیا ہوگا۔ ہارون رشید نے گویا کہ وزراء سے پوچھا۔ یکے اشارت بکشتن کرد، یکے کسی ایک نے اشارت یعنی اشارہ، بکشتن قتل کرنے کا کرد کیا، ایک نے قتل کرنے کا اشارہ کیا، مار ڈالنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیگر بزباں بریدن، اور دوسرے کسی ایک نے زبان کاٹنے کا اشارہ کیا، بریدن یعنی کاٹنا، زبان کاٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ دیگر، اور کسی دوسرے نے بمصادرت اس کے مال کو ضبط کرنے کا اشارہ کیا، مصادرت ضبط کرنے کا اشارہ کیا۔ ہارون گفت، ہارون نے کہا یعنی ہارون رشید نے کہا، اے پسر، اے لڑکے، کرم آست کے عفو کنی، بخشش یہ ہے، کرم یہ ہے کہ تو معاف کر دے، کرم آست کے، کرم یہ ہے کہ عفو کنی تو معاف کر دے، عفو نہ معافی، کنی تو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ اگر نہ توانی، اور اگر تو نہ کر سکے، نہ توانی تو نہ کر سکے، تو نیز دشنام دے، تو تو بھی، نیز یعنی بھی، تو بھی گالی دے،
اگر تو معاف نہیں کر سکتا تو تو بھی گالی دے۔ نہ چندہ کے انتقام از حد بگزرد، نہ اتنا کے چندہ کے نہ اتنا کے انتقام یعنی بدلہ از حد سے بگزرد گزر جائے۔ اگر تو معاف نہیں کر سکتا تو تو بھی گالی دے، لیکن نہ اتنا گالی دے کہ بدلہ حد سے بڑھ جائے، گزر جائے۔ آگاہ اس وقت یعنی اگر تو نے گالی حد سے زیادہ دی اس وقت، ظلم از طرف تو باشد، ظلم تیری طرف سے ہوگا، تیری جانب سے ہوگا، و دعویٰ از قبیل خصم، اور دعویٰ دشمن کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، اسے جلدی سے دیکھیے پھر ایک مرتبہ۔ یا کہ از پسران ہارون رشید پیش پدر آمد خشم آلودہ بگفت، ہارون رشید کے لڑکوں میں سے کوئی ایک غصے سے بھرا ہوا ہارون رشید کے پاس آیا اور کہا فلاں سرہنگ زادہ مراد دشنام مادر بداد، فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی۔ ہارون رشید اراکین دولت را گفت، ہارون رشید نے حکومت کے وزراء سے کہا جزائے چنی کس چے باشد، ایسے شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ یا کہ اشارت بکشتن کرد، کسی ایک نے قتل کرنے کا اشارہ کیا یا مشورہ دیا، و دیگر بزبان بریدن، اور دوسرے نے زبان کاٹنے کا اشارہ دیا، و دیگر بمصادرت، اور دوسرے نے مال ضبط کرنے کا اشارہ کیا۔ ہارون گفت، ہارون نے کہا اے پسر، اے لڑکے، کرم آست کے عفو کنی، کرم یہ ہے کہ تو معاف کر دے، اور اگر نہ توانی، اور اگر تو نہیں کر سکتا تو نیز دشنام دے تو تو بھی گالی دے۔ نہ چندہ کے انتقام از حد بگزرت، لیکن گالی اتنی نہیں نہ کہ جو کہ حد سے بڑھ جائے۔ آگا ظلم از طرف تو باشد، اس لیے کہ اس وقت ظلم تیری جانب سے ہوگا، و دعویٰ از قبیل خصم، اور دعویٰ دشمن کی جانب سے ہوگا، قبیل یعنی طرف۔ قطع نہ مرد است آ بنزدیک خردمند، مرد نہیں ہے، نامرد است مرد نہیں ہے وہ، بنزدیک خردمند عقل مند کے نزدیک، عقل مندوں کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے کہ کون؟ جو کہ یہاں کہ جو اس میں موصول طور پر جو کہ پیل دما پیکار جوجت، پیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی، اور دما دمیدن مصدر سے ہے دوڑنے والا، تیزی سے دوڑنے والا ہاتھی، یعنی مست ہاتھی، غضبناک ہاتھی، طاقتور ہاتھی، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ عقل مند کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے جو کہ تیز دوڑنے والے ہاتھی کے ساتھ، با پیلے دما تیز دوڑنے والے یا طاقتور ہاتھی کے ساتھ پیکار جوید، پیکار مانا ہوتا ہے جنگ، لڑائی تلاش کرے۔ عقل مندوں کے نزدیک وہ شخص مرد نہیں ہے جو طاقتور ہاتھی کے ساتھ لڑائی تلاش کرے، لڑائی کرنا چاہے، بلکہ مرد آکس است، مرد وہ شخص ہے زے روئے تحقیق، تحقیق کے روح سے، تحقیق کے اعتبار سے، تحقیق کے روح سے مرد وہ شخص ہے کہ چون خشم آیدش، کہ جب اسے غصہ آئے، کہ چون خشم آیدش، کہ جب اسے غصہ آئے، باطل نہ گوید، برا نہ کہے۔ عقل مندوں کے نزدیک وہ شخص بہادر نہیں ہے، مرد سے مراد بہادر مرد، وہ شخص بہادر نہیں ہے جو طاقتور ہاتھی کے ساتھ لڑائی تلاش کرے، یعنی لڑائی کرے، بلکہ مرد تحقیق کے اعتبار سے مرد وہ شخص ہے جو کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ باطل نہ کہے، گندا نہ کہے، برا نہ کہے۔ مثنوی یکے را زشت خوبے داد دشنام، کسی ایک کو برے عادت والے نے، بد مزاج شخص نے، زشت مانا ہوتا ہے برا اور خوب مانا عادت، برے عادت والے نے یعنی برے شخص نے، بد مزاج شخص نے دار دشنام گالی دی، کسی ایک کو بد مزاج شخص نے گالی دی۔ تحمل کرد، اس شخص نے برداشت کیا، صبر کیا، وہ گفت اور کہا اے نیک فرجام، اے نیک انجام شخص، ٹھیک ہے۔ بتر ز آنم، بتر یعنی زیادہ برا، بدتر اصل میں تھا، ٹھیک ہے، اس سے بتر ہو گیا ہے، ز آم ہے، ٹھیک ہے۔
بطر زعام زانم یعنی میں اس سے برا ہوں. تو جو بول رہا ہے زے آنم میں اس سے برا ہوں، بطر زانم میں اس سے برا ہوں کہ خواہی گفت آنی جو کہ تو کہے گا. خواہی گفت یہ پورا مل کے فی المستقبل ہے کہ خواہی گفت تو جو کہے گا آنی میں وہ ہوں. ٹھیک ہے، میں اس سے برا ہوں کہ تو جو کہے گا کہ میں وہ ہوں. تو جو کہے گا کہ میں وہ ہوں میں اس سے بھی برا ہوں، وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، بطر زانم کہ خواہی گفت آنی میں اس سے برا ہوں کہ خواہی گفت جو کہ تو کہے گا آنی کہ تو جو کہے گا کہ میں وہ ہوں میں اس سے بھی برا ہوں. کہ دانم عیب من اس لیے کہ میں اپنے عیب جانتا ہوں. کہ دانم کہ میں جانتا ہوں، عیب من اپنے عیب. چومن ندانی میری طرح، چومن میری طرح ندانی تو نہیں جانتا. تو جو برائی کہے گا، تو میری جو بھی برائی بیان کرے گا میں اس سے بھی برا ہوں، اس لیے کہ میں کتنا برا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، تو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا، میری طرح نہیں جانتا. حکایت پدوی حکایت ہے. با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بدم. طائفہ کا معنی ہوتا ہے جماعت، بزرگاں بزرگ کی جماعت ہے، بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ. بکشتی کشتی پر، نشستہ بدم میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، با طائفہ بزرگاں کشتی نشستہ بودم بزرگوں کے ساتھ، بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا تھا. زورق در پے ما غرق شد. زورق کہتے ہیں چھوٹی کشتی کو، ایک چھوٹی کشتی. زورق ایک چھوٹی کشتی. در پے ما ہمارے پیچھے، در پہ نہیں پیچھے، در پے ما ہمارے پیچھے. غرق شد ڈوب گئی. با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بدم بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا تھا. زورق در پے ما غرق شد ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے ڈوب گئی. دو برادر در گرداب افتادند. دو برادر دو بھائی در گرداب بھنور میں، گرداب کہتے ہیں بھنور کو. دو برادر دو بھائی در گرداب بھنور میں افتادند گر گئے، پڑ گئے. ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے کشتی ڈوب گئی اور دو بھائی جو ہیں بھنور میں پھنس گئے، گر گئے. یکے از بزرگاں بزرگوں میں سے کسی ایک نے ملح را گفت ملح سے کہا، کشتی بان سے کہا، کشتی چلانے والے سے کہا کہ بگیر کہ تو پکڑ. این ہر دو غریق را ان دونوں ڈوبنے والے کو، غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو. بغیر این ہر دو غریق را تو ان دونوں ڈوبنے والے کو پکڑ، ان دونوں ڈوبنے والے کو بچا. ٹھیک ہے. پنجا دینارت، پنجا یعنی 50، دینار یعنی دینار سونے کا سکہ. اب تا جو ہے تجھے مفعول کا، دہم جو آ رہا ہے اس کا مفعول پہلے آ گیا ہے، تجھے دوں گا. پنجا دینارت میں تجھے 50 دینار، بہر یک ہر ایک کے بدلے، یہاں بات جو ہے بدلے کے معنی میں ہے. 50 دینارت بہر یک 50 دینار ہر ایک کے بدلے، می دہو میں تجھے دوں گا. ملح یکیرا برہانید ملح نے ایک کو بچا لیا، رہا کر لیا، آزاد کر لیا، بھنور سے بچا لیا. وآ دیگرے جاں اور وہ دوسرا، وآ دیگرے اور وہ دوسرا، جاں بحق جان حق کے سپرد، تسلیم کر، جاں حق کو تسلیم کر دیا یعنی حق کے سپرد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. وآ دیگرے اور وہ دوسرا، جان کو بحق اللہ تعالیٰ کے تسلیم کر سپرد کر دیا یعنی وہ انتقال کر گیا، دوسرا انتقال کر گیا. گفتیم ہم نے کہا، بقیت عمرش اس کی زندگی کا باقی حصہ نماندہ بدھ نہیں تھا، اس کی زندگی باقی نہیں تھی، اس کو یوں سمجھ لیں. بقیت عمرش نماندہ بدھ اس کی زندگی کا بقیہ حصہ نماندہ بدھ نہیں تھا. ازی سبب در گرفتن او اسی وجہ سے اسے پکڑنے میں، ازی سبب اسی وجہ سے، در گرفتن او
اسے پکڑنے میں تقصیر کر دی، تو نے کوتاہی کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں روم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس کی زندگی اور باقی نہیں تھی، ہم نے یہ کہا کہ اس کی زندگی اور باقی نہیں تھی، اسی وجہ سے تو نے اسے پکڑنے میں کوتاہی کی. ٹھیک ہے، یعنی وہ مرنے والا تھا. ملا بخندید، ملا یعنی کشتی بان، ہنسا، بخندید ہنسا، وہ گفت اور کہا، آنچے تو گفتی وہ جو کہ تو نے کہا، آنچے تو گفتی وہ جو کہ تو نے کہا، یقین است اس پر یقین ہے، وہ یقینی ہے، یقینی بات ہے کہ اس کی عمر باقی نہیں تھی اس لیے وہ مر گیا. وہ دیگر اور دوسری وجہ، میل خاطر من برہاندن این بیشتر بود، اور دوسری وجہ جو مرا اس کی دوسری وجہ یہ کہ میرے دل کا میلان برہاندن این اسے بچانے میں، یعنی میرے دل کا میلان اسے بچانے میں بیشتر بود زیادہ تھا. اب ملح کہہ رہا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی عمر باقی نہیں تھی، وہ مر گیا، آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے. دوسری وجہ یہ کہ جو بچا ہے اسے بچانے میں میرے دل کا میلان زیادہ تھا. ٹھیک ہے، دیگر دوسری بات، میل خاطر من میرے دل کا میلان برہاندن اسے بچانے میں بیشتر بود زیادہ تھا. بس سبب آ کے، اور زیادہ کیوں تھا اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وقت در راہ ماندہ بدم، ایک وقت یا کسی وقت میں راستے میں تھکا ہوا تھا، ماندہ بدم تھک گیا تھا. بس سبب آ کے اس وجہ سے کہ اس کی طرف میلان زیادہ کیوں تھا، اس وجہ سے کہ وقت ایک وقت در راہ کسی راستے میں ماندہ بدم میں تھک گیا تھا. این مرا اس شخص نے مجھے، این مرا اس شخص نے مجھے بر شتر خود نشانیدہ اپنے اونٹ پر بٹھایا. ایک وقت میں کسی راستے میں تھکا ہوا تھا تو اس شخص نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا. وہ از دستے آ، اور اس کے ہاتھ سے، دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ از دستے آ اور اس کے ہاتھ سے، آ دیگر اور اس دوسرے کے ہاتھ سے، تازیانہ خوردہ بدم میں نے کوڑا کھایا تھا. اس دوسرے کے ہاتھ سے جو ڈوب گیا اس کے ہاتھ سے میں نے کوڑا کھایا تھا. اسی وجہ سے جو ہے اسے بچانے میں نے زیادہ دلچسپی نہیں دی، اس لیے وہ ڈوب گیا. گفتم میں نے کہا، خدائے تعالی راست گفت، اللہ تعالی نے صحیح فرمایا کہ ہر کے کار نیک کرد، جس نے بھی بھلائی کی، نیک کام کیا، برائے نفع ذات او است، اس کی ذات کے نفع کے لیے ہے، یعنی خود کے نفع کے لیے. جس نے بھی نیک کام کیا اپنی ذات کے نفع کے لیے ہے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے. وہ ہر کے کار بد کرد، اور جس نے برا کام کیا، وبالش برست، اس کا وبال یعنی اس برے کام کا وبال اسی پر ہے، برو است اس پر ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ کیا نکلا کہ جو ہے اچھا کام کرنا چاہیے، اس کا بدلہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتا ہے. جیسے ایک بندے نے اس ملح کو جو ہے راستے میں جب وہ تھکا ہوا تھا اسے اونٹ پر بٹھایا تھا، تو اس ملح نے بھی اسے بچانے میں زیادہ دلچسپی دی جس کی وجہ سے وہ بچ گیا، اور دوسرے نے اسے کوڑا مارا تھا تو ملح نے اسے بچانے میں دلچسپی نہیں دی جس کی وجہ سے وہ مر گیا. اب دیکھیے نیچے، قطعہ تا توانی درون کس مخراش، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، درون کس کسی شخص کا دل، مخراش خراش مت کر، کسی شخص کا دل مت توڑ، کسی شخص کے دل کو زخمی مت کر، خراش مت کر. کہ اندرین راہ، کہ اس راستے میں، کہ اندرین راہ اس لیے کہ اس راستے میں، خارہا باشد اس لیے کہ اس راستے میں بہت کانٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، درون کس کسی شخص کا دل، مخراش خراش مت کر، زخمی مت کر، کہ اندرین راہ کہ اس راستے میں لوگوں کا دل زخمی کرنے میں، خارہا باشد، خار کی جمع ہے خارہا، خار مانا ہوتا ہے کانٹا، کہ اس راستے میں بہت کانٹے ہوں گے. کارے درویش مستمند برار،
حاجت مند فقیر کا کام پورا کر، برآر اصل میں برآر تھا، ٹھیک ہے، کارے درویش مستمد برار، یعنی حاجت مند فقیر کا کام پورا کر کہ تورا نیز کارہا باشد، اس لیے کہ تیرے بھی کام ہوں گے، تیرے بھی کبھی نہ کبھی کام ہوں گے تو وہ جو ہے کام میں آ جائے گا۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔